السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج ایک استعفیٰ بلوچستان سے قومی اسمبلی کو دیا گیا ہے۔ وہ استعفیٰ ہے سردار اختر مینگل کا۔ اس پہ رائے رکھ لیتے ہیں، اور تھوڑی بہت میری بات بھی ہوئی ہے سردار اختر جان مینگل سے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آخر نوبت کیوں آئی ہے سردار اختر جان مینگل کو استعفیٰ دینے کی۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں جو ویڈیوز ہیں وہ اپنے دوستوں اور گروپس میں بھی شیئر کریں، تاکہ یہ آواز ہماری جو ہے زیادہ سے زیادہ پہنچے عوام تک۔ دیکھیں، یہ جو استعفیٰ ہے نا، اس پر ذاتی طور پر مجھے بڑا حیرت ہوا جب یہ خبر میرے سامنے آئی، چونکہ جس ٹائم استعفیٰ آئی تھی تو اس ٹائم سردار اختر مینگل ادھر بزی تھے اور بات نہیں ہو پائی۔ کافی ٹائم کے بعد، تقریباً گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد، تو سردار اختر جان مینگل سے میرا رابطہ ہوا۔ تقریباً کوئی آدھے گھنٹے سے زیادہ ان سے بات چیت ہوئی۔ ہر وہ سوال بطور جرنلسٹ میرے ذہن میں تھا، میں نے ان کے سامنے رکھا، اور ہر سوال کا جواب انہوں نے بھی دے دیا۔ ابھی میں کچھ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، لیکن اس کے بعد یہ جو قومی اسمبلی میں سردار اختر مینگل کو بات نہ کرنے دینا، اس پہ بھی بات کرتا ہوں، اور ویڈیوز آپ کو ہم دکھا لیتے ہیں کہ کیا ایشو کیا ہوا اور کیوں نہیں بات کرنے دیا گیا ایک شخص کو جو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، اور پارلیمنٹرین کا جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق رہا ہو، پیپل پارٹی ہو، نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو، ان کا رویہ کیسے تھا وہ بھی آپ کو ہم ظاہر ہے کہ بات کرتے ہیں اس پہ بھی۔ لیکن سب سے پہلے استعفیٰ پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو استعفیٰ آیا ہے، ایک اگر اہم جو فگر کی جو یا تعداد کی جو سیاست ہوتی ہے نا پاکستان میں، بظاہر تو یہ ایک استعفیٰ ہے جی، ایک بندے کا استعفیٰ ہے بطور قومی اسمبلی دے دیا تو کیا فرق پڑا۔ یہ ہم نے آج اس کے بعد یہ ڈیبیٹ شروع بھی ہوا ہے، اور یہی نون لیگ، پیپل پارٹی اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر ایک بندے نے استعفیٰ دے بھی دیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اور بلوچستان سے یہ سوالات بھی شاید اٹھتے ہوں کہ یار اختر مینگل نے تو استعفیٰ دے دیا، تو اس کے صوبائی اسمبلی کا بھی ایک ممبر ہے کا بلوچستان اسمبلی میں ہے، اور ایک سینٹ کا بھی ہے، تو اس کا کیا ہوگا۔ لیکن یہ سوال جب میں نے سردار اختر مینگل سے رکھا تو انہوں نے کہا کہ جی جو میرا ذاتی سیٹ ہے، جس پہ میں ذاتی طور پر میں کامیاب ہو کے آیا ہوں، وہ فیصلہ میں نے خود سے لیا ہے، اور میں نے پارٹی سے پوچھا بھی نہیں، ان کے اس سے کوئی مشورہ نہیں ہوا۔ اور اسلام آباد آنے کا، اپنے فیصلے کا تب تک ان سے میں نے مخفی رکھا، سیکریٹ رکھا۔ جب پبلک ہوئی تب پارٹی کے لوگوں کو پتہ چلا کہ جی استعفیٰ ہوا ہے، اور ان کے مطابق اب یہ معاملہ ظاہر ہے کہ سینٹرل کمیٹی ہے بی ایم پی کا، اس کے سامنے جائے گا۔ اگر اکثریت رائے نے مجھے بتایا کہ آپ استعفیٰ واپس لیں، استعفیٰ تو میں واپس نہیں لے سکتا، ہاں بہرحال میں اگر کوئی اور سزا وہ تجویز کریں گے میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں گا، یہ سردار اختر مینگل کا کہنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی جب میری بات ہوئی ان سے، انہوں نے کہا دیکھیں اگر میں واپس وڈ آ جاتا ہوں یا بلوچستان میں آ جاتا ہوں تو ظاہر ہے کہ موومنٹ تو میں چلا ہی لوں گا نا، یہ زندہ آباد مرد آباد سڑکوں پہ میری سیاست تو ہوگی، اگر جو طاقتور ہیں انہوں نے مجھے اجازت دی یا انہوں نے کوئی ریکارڈ نہیں ڈالی وغیرہ۔ ساتھ میں نے یہ بھی سوال رکھا ان سے کہ کیا آپ بی وائی سی کے ساتھ موومنٹ چلا لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ پارٹی کا ہوگا، اگر پارٹی کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ بی ایم پی بی وائی سی کے ساتھ مل کے موومنٹ چلائے گی تو یہ بھی ہم کریں گے۔ جب یہ سوال کیا گیا میری طرف سے، آیا آپ نیشنل پارٹی یا باقی قوم پرست پارٹیوں سے اس بارے میں
رابطہ کریں گے تاکہ ایک موومنٹ بنائی جا سکے، تو ان کے بقول کہ یہ اگر اس طرح کا پارٹی کے اندر کوئی فیصلہ ہوا تو وہ بھی کریں گے۔ یہ کچھ سوالات ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوالات ہیں جو انہوں نے جواب دیے۔ اگر میں پورے ان کے سوال جواب پہ جاؤں گا تو کافی بات لمبی ہو جائے گی۔ دیکھیں، یہ جو استعفیٰ آیا ہے یہ اس موقف کو توانا کرتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ بلوچ معاملے کا سلوشن نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جو لوگ پہاڑوں پہ گئے ہیں وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، اور جو پارلیمانی سیاست غیر پارلیمانی جو سیاسی جماعتیں ہیں بلوچوں کے، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اور یہی بات سردار اختر مینگل نے بھی دہرائی تھی کہ ہمارے اسلاف نے کہا تھا کہ کسی پہ اعتبار نہیں کرنا ہے، ان پہ تو بالکل ہی نہیں کرنا، اور یہ جو پارلیمانی سیاست ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ اختر مینگل نے بھی دہرایا، لیکن ایک جو نیریٹو بن گیا ہے غیر پارلیمانی سیاست کا، آپ مانیں یا نہ مانیں، اس استعفے سے اس موقف کی تائید ہوئی ہے، اور وہ موقف جو بیانیہ ہے وہ مضبوط ہوئی ہے، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ آلریڈی BOIC کی شکل میں ایک غیر پارلیمانی اور پرامن جمہوری ایک اسٹرگل، ایک موومنٹ چل رہا ہے، جس کے خلاف بلوچستان حکومت کی پوری مشینری لگی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ختم کیا جائے۔ اور اس وقت آج جب میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، کوئی شام کے 7 بجے ہیں، اب سے تھوڑی دیر پہلے بلوچستان اسمبلی کے اندر وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب نے جو اسپیچ کی، اس کے اسپیچ کا لبِ لباب BOIC تھی۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اس دن بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ ایک غیر مسلح پرامن ایک جدوجہد کو ایک مسلح جدوجہد سے جب لنک کیا جاتا ہے تو اس کے اثرات بہتر نہیں ہو سکتے۔ ابھی پتہ نہیں کیوں بلوچستان حکومت بضد ہے کہ اسی لاٹھی سے BOIC کو آنکا جائے جس سے آپ مسلح تنظیموں کو ہانک رہے ہیں۔ اور جب BMP کا یا سردار اختر مینگل کا پلڑا BOIC کے ساتھ آئے گی تو ظاہر ہے کہ یہ جو موومنٹ ہے یہ مزید توانا ہو سکتا ہے، اور جو BMP کا جو ورکر ہے، جو سردار اختر مینگل کی طرف دیکھتا آ رہا تھا یا اب بھی دیکھتا ہے، جو اسے ہمیشہ بتایا گیا ہے کہ جی پارلیمنٹ سے مسائل حل کریں گے، تو یہ ایک میسیج BMP کے اس نوجوان ورکر کو بھی گیا ہے کہ جی پارلیمنٹ سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ جبکہ جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر ہیں وہ ہمیشہ ببانگ دہلے کہتے ہیں کہ جی جو آپ کا مسئلہ ہے آ کے پارلیمنٹ کے اندر حل کریں، اس پہ آ کے بات کریں، وہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے اب تک شاید کہ وہ لوگ جو الیکشن سے، جو انتخابات سے ڈرتے ہیں یا بھاگتے ہیں، ان کو چاہیے کہ پارلیمنٹ کے اندر آ جائیں اور الیکشن فائٹ کریں، انتخابات کرائیں۔ انتخابات ہوں گے، آپ کو عوام کی اکثریت ملے گی، اس کے بعد آپ آ کے پارلیمنٹ کے اندر اپنے مسائل پر بات کریں۔ ایک موقف یہ بھی ہے۔ آیا جو یہ موقف دینے والوں کو آج اختر مینگل نے کیا پیغام دیا ہے کہ جی میں ادھر بھی آیا تو کیا ہوا؟ تو وہ جو آپ موقف دے رہے ہیں نا پارلیمنٹ میں آنے کا، وہ موقف آپ کا کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ جب آپ اختر مینگل کو راضی نہیں کر سکتے، اس سے مذاکرات نہیں ہو سکتی، اس سے بات چیت نہیں ہو سکتی، تو پھر کس سے بات ہو سکتی ہے؟ آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب بلوچستان کے اسی پارلیمنٹ کے اندر یا اپنے CM سیکریٹریٹ کے اندر میڈیا کے سامنے کئی بار کہہ چکے ہیں
کہ جو مسلح ہیں، جو پہاڑوں پر ہیں، ان کو ناراض نہیں کہا جا سکتا. ناراض تو اختر مینگل ہیں، ہو سکتے ہیں جو اس سسٹم کے اندر، اس آئین کے اندر سیاست کر رہے ہیں. نام لے کے باقاعدہ انہوں نے کہا، اور ڈاکٹر مالک بلوچ کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ ناراض وہ بھی ہو سکتے ہیں، ان سے ہم مذاکرات بھی کریں گے، ان کے دروازے پہ بھی جائیں گے، ان کو منانے کی کوشش کریں گے. تو کیا یہ جو دعویٰ کیا گیا اس کو عملی جامہ بھی پہنایا گیا؟ میرا اندازہ یہی ہے کہ اس سے آپ سوالات اٹھ سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ جی آپ اسمبلی، صوبائی اسمبلی میں بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے. اختر مینگل نے بڑا ایک وقت پہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے، اور یہ وفاقیت کے حق میں نہیں ہے، یہ فیڈریشن کے حق میں نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. کل ہم پھر ہو سکتا ہے سردار اختر مینگل دوبارہ الیکشن فائٹ کریں کوئی اگلے ان کے لیے، پھر آ جائیں، وہ الگ بات ہے. اس ٹائم کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس ٹائم ایک سوال اٹھا لیا انہوں نے. یہ فیڈریشن کے لیے بڑا اچھا نہیں ہے. اب آتے ہیں جی جو رویہ ہوا ہے نا، جو رویہ اختیار کیا گیا استعفیٰ دینے پر، دکھ ہوتا ہے. پہلے تھوڑا سا نا میں وہ جو قومی اسمبلی میں جو ایپیسوڈ بنایا گیا، جو ڈرامہ رچایا گیا، وہ ذرا آپ دیکھ لیں کہ ہوا کیا تھا. اختر مینگل کو بات کرنے کیوں نہیں دیا گیا اور رکاوٹ کیسے ڈالی گئی، وہ ذرا آپ چیک کریں چند سیکنڈ کا. پھر اس کے بعد آپ کو ویژول یا ویڈیو ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے. چند گزارش کروں سر یہ میں ایسے کر دیتا ہوں، فائدہ کوئی نہیں. ہم مر رہے ہیں، لوگ ادھر مر رہے ہیں، اور ادھر یہ لوگوں کو دیکھیں اختر مینگل جیسے ہی اٹھتے ہیں، سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ تھا، شاید پہلے سے معلومات تھی کہ اختر مینگل نے جو ہے وہ اپنا استعفیٰ پیش کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ استعفیٰ پیش کرنے سے پہلے انہوں نے جو تقریر کرنی تھی وہ تو تعریف توصیف تو نہیں ہوتی نا، اس میں کریٹیسائز تو ہونا ہی تھا. مرکزی حکومت پہ، شاید اسٹیبلشمنٹ پہ، شاید کسی اور پہ ہونا ہی تھا نا. لگ ایسے رہا ہے، یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، لگ ایسے رہا ہے کہ پری پلان کے تحت جب اختر مینگل کو جب جو انہوں نے درخواست کی تھی نا اسپیچ کرنے کی، جب ٹائم دیا گیا اسپیکر کی جانب سے، اسی ٹائم ایک شخص اٹھتا ہے، بالکل اختر مینگل کے بغل میں کھڑا ہے بندہ. وہ ایک حساب سے اختر مینگل کو اکسا رہے ہیں کہ کوئی بدمزگی پیدا ہو ان کی طرف دیکھ کے. ایسے مطلب آپ رویہ دیکھیں نا. ابھی یہ بندہ کون ہے؟ جو پارلیمنٹ کا ممبر ہی ہوگا نا، کون ہے؟ اچھا پھر اسی ٹائم اس کو کورم کا بھی خیال آ جاتا ہے. پہلے سے بیٹھا ہوا ہے بندہ، یہ بندہ ایسا نہیں ہے کہ آخر میں آیا ہے، پہلے سے یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے. پہلے تمام جو اراکینی اسمبلی ہیں، اسد قیصر نے اس پہ تقریر کی، اس میں دوسروں نے تقریر کی، پی ٹی آئی والوں نے کی، سب نے کی. اس ٹائم کورم کا کوئی ایشو نہیں تھا، کورم کی نشاندہی نہیں ہونی تھی. اختر مینگل جب اٹھتا ہے اپنا رائے رکھنے کے لیے، اس ٹائم کورم کی نشاندہی کی جاتی ہے. اور ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ جو پیپل پارٹی ہے یہ خود کو جمہوری پارٹی سمجھتی ہے. مجھے نون لیگ سے کوئی گلہ نہیں ہے، یقین مانو. نون لیگ کی جنم کیسے ہوئی ہے، وہ خیر پیپل پارٹی کا بھی جنم جیسے ہوا ہے، لیکن اس کے بعد تھوڑا ریفارمز اس میں آئے تھے نا، بھٹو صاحب کے دور میں یا بینظیر صاحبہ کے دور میں تھوڑے سے ریفارمز تو آئے تھے نا. لیکن نون لیگ کا جس دن سے جنم ہوا ہے اور جس نے بھی اس کو پیدا کیا ہے، اس دن سے لے کر آج دن تک کوئی رویہ جمہوری تو نہیں رہا ہے. وہی سوچ ہے، وہی سب کچھ وہی ہے. اور واحد پارٹی ہے شاید سب سے زیادہ اس کی لیڈرشپ جو سخت ٹائم میں اس نے پاکستان چھوڑ کے وہ بھاگ گیا ہوگا. واحد شاید پارٹی ہے جس کی لیڈرشپ کی میں بات کر رہا ہوں. شاید کسی پارٹی کی لیڈرشپ نے ایسے کی ہو. آصف زرداری سے میں تنقید کرتا ہوں ان پہ، وہ جیل میں رہے، کئی سال رہے، واپس یہ نواز شریف کے دور میں جیل میں رہے. آپ مجھے بتائیں یہ نواز شریف، یہ جو فیملی ہے، یہ شریف خاندان ہے جو نون لیگ کے نام سے ایک بہت بڑا ایک گروپ پارٹی چلا رہی ہے،
ان کا مشرف 99 سے لے کے جب مشرف نے گرفتار کیا تھا اس ٹائم بھی عرب آ گئے معافی نامہ لکھ کے باقاعدہ معافی مانگ کے یہاں سے چلے گئے خاندان سمیت. اور واحد لیڈرشپ ہے جو اپنی میتوں کو دفنانے کے لیے بھی نہیں آئے. ان سے تو کوئی گلہ نہیں ہے. ان کے اس غیر جمہوری رویے سے جو اختر مینگل کے ساتھ انہوں نے رویہ اختیار کیا اس سے کوئی گلہ ہی نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی کو جو خود کو جمہوری پارٹی کہتی ہے اور اس پارٹی کی لیڈرشپ نے قربانیاں دی ہیں نا. خاندان کا خاندان تباہ ہو گیا. بھٹو خاندان بے نظیر ہو, خواہ ذوالفقار ہو, خواہ مرتضیٰ ہو, شاہ نواز ہو, پوری خاندان ہے نا, ایک فیملی تباہ ہو گئی. اور ان کا دعویٰ یہی ہے پیپل پارٹی کا کہ ہم نے یہ جو قربانیاں دی ہیں یہ جمہوریت کے لیے دی ہیں. آج یہ جمہوریت جو آج رویہ اختیار کیا گیا اختر مینگل کے لیے, یہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں آپ. اس جمہوریت کے لیے آپ کے لیڈرشپ نے قربانی دی ہے. یار تھوڑا خدا کا خوف کرو. یہ تو تاریخ میں لکھا گیا نا, تاریخ میں بالکل لکھا گیا ہے, ظاہر کہ ریکارڈ پہ آ گیا یہ چیز. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پورا پری پلان کے تحت جو لوگ وہاں پہ موجود تھے, خواہ پیپل پارٹی کے تھے یا باقی پارٹیوں کے, آپ دیکھیں گے جب کورم کی نشاندہی ہو رہی ہوتی ہے ایک ایک ہو کر پورا اسمبلی خالی ہوتی ہے. اس میں نون لیگ کے لوگ بھی شامل ہیں, اس میں پیپل پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں, اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں. وہی پی ٹی آئی جو رو رہی ہے, جمہوریت کر رہی ہے, جو کہتی ہے کہ عمران خان کے گرفتاری کے بعد تو ہم جمہوری بن گئے ہیں, جو موومنٹ چلا تحریک انقلاب لانا چاہ رہی ہے, اس نے بھی سیٹیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں کہ اختر مینگل کی اسپیچ نہ ہو. یہ مطلب مجھے بڑا دکھ ہوا, یقین کریں ان سے سیاسی جو جماعتیں ہیں. آج جب میں اختر جان مینگل سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے پیپل پارٹی کے بارے میں جب میں نے سوال کیا, انہوں نے کہا کہ جی محترمہ کے بعد, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد پیپل پارٹی کوئی جمہوری پارٹی نہیں رہی نا. اور کسی حد تک میرے خیال میں صحیح کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پارٹی نہیں ہے. اور ساتھ میں ایک چیز پیپل پارٹی کے لیڈرشپ کو نوٹ کرنا چاہیے. آپ کچھ بھی کہیں, تاریخ میں ہمیشہ جب پیپل پارٹی کی حکومت آتی ہے بلوچوں پہ ایک سخت ٹائم بھی آتا ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. آپ اس کو کسی کا بھی نام دیں, آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ کا نام دیں, آپ اس کو ایوب خان کا نام دیں, آپ اس کو مشرف کا نام دیں, آپ اس کو کسی کا بھی نام دیں, اگر تھوڑا حقیقت پسندانہ اگر تجزیہ کیا جائے تو آپ کا ضیاء الحق تو بلوچوں کے لیے تو مسیح بنا تھا. ذوالفقار علی بھٹو تو آپریشن کرا رہا تھا نا. اس کے بعد ضیاء نے آ کے بلوچ لیڈرشپ سے مذاکرات کی, کوئی ایک رستہ نکالا, جو آپ اس کو آپ معافی کہیں یا کوئی سیف رستہ بتائیں, جو بھی بتائیں, وہ تو ایک ڈکٹیٹر نے کیا تھا نا, جو پیپل پارٹی کے لیے بدنام زمانہ ڈکٹیٹر ہے نا, وہ بلوچوں کے لیے تو مسیح تھا ایک حساب سے. تو آپ مجھے بتا دیں کہ جو ایک بلوچ کارکن آپ کو ایک پیپل پارٹی کو ایک جمہوری پارٹی سمجھے گی, یا جو ضیاء ہے, جنرل ضیاء ہے, میں ان کے خامیوں پہ نہیں جاتا ہوں کہ وہ کیا کیا معاشرے میں کیا ہوا, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. اپنی سوسائٹی کی, بلوچ سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. اس کے لیے تو ایک مسیحت ہوتا. تو ذوالفقار علی بھٹو سے تو ضیاء الحق زیادہ بہتر تھا بلوچوں کے لیے. یہ تو تاریخ میں لکھا گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری جو ہے بلوچ جو ورکر ہے وہ وہی لین دوراتی ہے جو پیپل پارٹی نے ضیاء کے بارے میں بتایا ہے, اپنا اسٹڈی نہیں کرتے, وہ الگ بات ہے. لیکن حقیقت تو یہ ہے نا.
اور آج ایک شرمناک عمل ہے، یقین کریں، یہ جو پارلیمنٹ کہتے ہیں، جو جمہوریت کہتے ہیں، ان کو ڈوب مرنا چاہیے تھا آج کے دن. یار ایک شخص نے استعفیٰ دیا، ایک 5 منٹ 10 منٹ اس نے اسپیچ کر کے اپنا استعفیٰ دے کے چلا جانا چاہیے تھا. اس میں اپنا ناک کٹوانے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ پہلے بھی انہوں نے تقاریر کی ہیں اسی اسمبلی کے اندر، سخت کی ہوں گی. آپ اس سے اختلاف بھی رکھو، آپ کچھ بھی رکھو، وہ اپنی جگہ. تو بہرحال اس استعفیٰ نے یہ جو نام نہاد جمہوری پارٹیاں ہیں ان کو بھی ایکسپوز کر لیا، اور یہ استعفیٰ فیڈریشن کے لیے اچھا میسج نہیں ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.